اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں 5واں عقیدہ توحید سیمینار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کے فضل اور توفیق سے نہایت ہی پروقار اور مفصل طریقے سے سیمینار کا انعقاد ہوا اور شان توحید اور دلائل توحید تقریباً 4 گھنٹے سے زائد وقت پر مشتمل وہ مقالہ بھی پیش ہوا. یہ اس کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم اجتماع کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی. اب اس کے بعد انشاءاللہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور مینار پاکستان پر اگلے سال شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور اس کے لیے پورا سال کوشش کی جائے گی، محنت کی جائے گی تاکہ یہ پیغام آگے سے آگے پہنچتا جائے اور جو لوگ سست ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ان کو بھی بیدار کر کے تیار کیا جائے، کیونکہ پھر سے سنی چاند کا چہرہ عیاں ہونے کو ہے
اور پھر سے سنی قوم کا جذبہ جواں ہونے کو ہے۔ رنگ لائی ہیں میرے اسلاف کی بیتابیاں، بد عقیدہ طائفہ ذلت نشاں ہونے کو ہے۔ عقیدہ توحید سیمینار کے بعد مسلسل ہمارا دعوت اور ابلاغ کا کارواں چل رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو منشور ہے نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں نہ سونے سلانے نکلے ہیں۔ اس کے پیش نظر میں صرف اس مقصد کے لیے کہ آپ باخبر رہیں کہ ہم تھکے نہیں، ہم رکے نہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، کہ لاہور کے اس اجتماع کے بعد اگلی رات لاہور میں 2 جگہ پر بڑے بڑے اجتماعات تھے۔ منگل کو لیا کی سرزمین پر بہت بڑا اجتماع تھا، اور بدھ کو نماز ظہر کے بعد ملتان شہر میں رضا کلب کے اندر، رضا ہال کے اندر صراط مستقیم ورکرز کنونشن تھا، اور بدھ کو نماز عشاء کے بعد ضلع لودھرا ادارہ صراط مستقیم کا ذیلی عقیدہ توحید سیمینار تھا، جو کہ ایک بہت بڑی گراؤنڈ میں منعقد ہوا، اور اللہ کے فضل سے عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اور جمعرات کو ظہر کے بعد جلال پور پیر والا میں ظہر کے بعد لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور پھر رات کو خانے وال کی سرزمین پر علماء کرام کی دستار فضیلت، جس میں 40 علماء کرام کو فارغ التحصیل کیا گیا، جامعہ غوثیہ احسن المدارس کے اجتماع میں رات تقریباً 2 بجے تک میرا خطاب جاری رہا، اور اس کے بعد اب بندہ ناچیز آپ کے سامنے یہاں مسجد رضا مجتبیٰ کے ممبر پر موجود ہے۔ اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو منشور لکھا ہے اس کے مطابق مجھے اور میرے کارکنوں کو ہر وقت ہوشیار اور تیار رہنا چاہیے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس وقت ایک انسان نکلتا ہے تو اللہ خود ہی طاقت عطا فرما دیتا ہے، ورنہ تھوڑا سا سفر کر کے بندے تھکاوٹ اتارنے میں ہفتہ گزار دیتے ہیں۔ تو اس کے فضل اور توفیق پر جس وقت ایک انسان نکلے تو اللہ خود ہی بیٹری چارج کر دیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں قافلہ منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا منفرد موضوع ہے، شاندار ضابطے اور عظیم روشن رویے، مینرز اینڈ ایٹیٹیوڈ، کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر آداب و اخلاق اور کردار کے لحاظ سے کیا کیا چیزیں اپنانی چاہیے، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ رب ذوالجلال کسی قوم پر چھائی ہوئی حالت کو اس وقت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالتوں کو تبدیل نہیں کرتی، اپنے معمولات کو، اپنے اخلاق کردار کو، اپنے اندر جو مختلف قسم کی سستی، غفلت یا اس کے علاوہ معصیت کی چیزیں ہوں، جب تک وہ دور نہ کر لیں، رب ذوالجلال ان کو اپنے فضل، خوشحالی اور کرم کے حالات عطا نہیں کرتا۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جامع نصاب زندگی عطا کیا ہے، اور اس میں ایک ایک بات کے اندر بڑی روشنی، بڑی چاندنی اور بڑی خوشبو موجود ہے۔ تو ان باتوں کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے معمولات کی تلاشی لیں، اگر ہم میں وہ کمی ہے تو پھر ہم فوراً وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین قرار دی ہے، ہم اسے اپنی سیرت کا گلدستہ بنا لیں، اور جس کو نبی علیہ السلام نے کانٹا قرار دیا ہے، پھول نہیں کہا، ہم اس کانٹے کو اپنے مزاج سے، اپنے خلق سے، اپنی عادتوں سے دور کر دیں، تاکہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تصویر بن کے رہیں۔ اس کی وجہ سے خود بھی انسان کو خوشحالی اور فضل اور مسرت کی چاہت اور اس کا احساس ہوگا، اور اس کی وجہ سے ماحول کے اندر بھی رونقیں اور برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے جو آداب بیان کیے، اور 2 انسان جس وقت آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں،
ان کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، من تسمع الی حدیث، جو شخص جان بوجھ کے کسی کی بات سننے کی کوشش کرے، الی حدیث قوم، کہ دو بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یا 10 بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، علیحدہ اس لیے بیٹھے کہ کوئی نہ سنے، تو سرکار فرماتے ہیں من تسمع الی حدیث قوم وہم لہ کارہون، حالانکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بات کوئی سنے، تو جس نے کوشش کی اس بات کو سننے کی، صب فی اذنہ الآنک، اس کے کانوں میں قیامت کے دن تارکول کو یا سیسا پگھلا کے ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ یعنی اتنا بڑا اس پہ مواخذہ ہو رہا ہے، اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے کہ جس وقت کچھ لوگ اپنی گفتگو سے دوسروں تک وہ بات پہنچانا نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری بات ہمارے تک محفوظ رہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب عطا فرمائے ہیں کہ ایسے میں کوئی شخص اس بات تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے کہ وہ بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں، جاسوسی نہ کرے، اس بات تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس نے ایسا کیا تو قیامت کے دن اس کے کانوں کے اندر یہ ایسی ایذا پہنچانے والی چیز جو ہے وہ پگھلا کے ڈال دی جائے گی اور اس کو شدید قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ آنک بولا، آنک یہ کہتے ہیں پگھلے ہوئے سیسے کو، اور وہ جب گرم ہوتا ہے تو بہت سی سخت ہوتا اور کان بہت نرم ہوتا، تو یہاں بطور خاص آنک کا لفظ بولا جس کا معنی سیسا ہے پگھلایا ہوا، تو پگھلایا ہوا سیسا کانوں میں ڈال دیا جائے گا اور قیامت کے دن کی یہ ایذا یقیناً بہت سخت ایذا ہوگی۔ تو آج ہم اس کی طرف عمومی طور پر توجہ نہیں کرتے اور اس سے کوئی گناہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بات نہیں، ہم اس چیز کو ہلکا محسوس کرتے ہیں اور بالکل عمومی سا لیتے ہیں، لیکن شریعت میں اس پر کتنا مواخذہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آگے جو فتنہ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، وہ باتیں بہت دور تک پہنچ جاتی ہیں اور اس کے نتائج بڑے گمبھیر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ اب بحیثیت امتی ہمارا نصاب ہے، کیونکہ سرکار نے تو پیار کے لیے ہم سے یہ باتیں کی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو انہیں خبر ہی نہ ہو یا اپنا نقصان کرتے رہیں اور قیامت کے دن جب گرفتار ہو تو کہیں کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں پتہ چل جاتا تو ہم ان باتوں سے اجتناب کرتے، ہم نے کیا کرنا تھا فلاں کی بات کی طرف پہنچنے کی کوشش کر کے۔ تو اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے اس سلسلہ میں بڑی ہی تنبیہ فرمائی ہے، یہاں تک کہ دو بندے جس وقت آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی شخص گزرتے ہوئے ان کی بات سننے کے لیے ان کے پاس نہ ٹھہرے۔ اس میں بھی حضرت سعید مقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مررت علی ابن عمر، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے میں گزرا، ومعہ رجل یتحدث، ان کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا اور وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، فقمت الیہما، تو میں بھی جا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت سعید مقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں پاس کھڑا ہوا فلطم فی صدری، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ علیہ السلام نے میرے سینے پہ تھپڑ مارا، فقال، اور فرمایا اذا وجدت اثنین یتحدثان، جس وقت تم دیکھو کہ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، فلا تقم معہما، تو ان کے پاس تم کھڑے نہیں ہو سکتے، ولا تجلس معہما، اگر وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں بات تو تم ان کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتے، کب تک؟ حتی تستأذنہما، یہاں تک کہ تم ان سے اذن مانگ لو، اجازت مانگ لو، اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر تم نہ وہاں کھڑے ہو سکتے ہو اور نہ وہاں بیٹھ سکتے ہو۔ تو حضرت سعید مقبری کہتے ہیں میں نے کہا اصلحک اللہ، خدا تمہاری اصلاح کرے، تمہیں خیر عطا فرمائے،
کہ تم نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت پیغام مجھ تک پہنچایا ہے۔ ایک طرف جو اوپر سے شامل ہو رہا اس کے لیے یہ احتیاط، اور دوسری طرف جس وقت کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور مثلا 3 یا 4 بیٹھے ہیں، ان میں سے 2 جس وقت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں بات کرتا ہے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم ثلاثہ، اگر تم 3 ہو، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، اگر تم 3 ہو تو پھر فرمایا فلا یتناجا اثنان دون الثالث، پھر 2 جو ہیں تیسرے کو چھوڑ کے علیحدہ بات نہ کریں، 2 تیسرے کو چھوڑ کے، یعنی یہ کوشش نہ کرے کہ اسے نہ سنائی دے۔ علیحدہ گفتگو جب 3 اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں بات نہ کریں۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُحْزِنُهُ ذَلِكَ، اس سے اس پر اس کی طبیعت پہ ملال آ جائے گا، یہ بات اسے غم میں ڈالے گی کہ یہ علیحدہ کیوں کر رہے ہیں بات، مجھے اس میں کیوں نہیں شامل کر رہے اور میرے ساتھ یہ شیئر کیوں نہیں کر رہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روشن دین ہے، جس میں ہمارے لیے احکام ہیں حلال و حرام، اس کے ہمراہ جو عبادات ہیں، فرائض واجبات ہیں، مختلف قسم کے مینرز اور ایٹیٹیوڈز کے لحاظ سے بھی ہماری شریعت نے ہمیں روشنی عطا فرمائی ہے، اور اس کے اندر کتنی جامعیت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ میرا امتی ہو اور اس کا دل دکھ جائے۔ تو ایسا صورتحال ہو کہ 3 بیٹھے ہیں تو 2 گفتگو کر کے تیسرے کا دل نہ دکھائیں، اس کا دل خوش رہے، اسے احساس کمتری نہ ہو، وہ اس انداز میں اپنے آپ کو ان سے کمی کا جو احساس ہے، انفیریٹی، اس صورتحال سے اسے اس کا سامنا نہ ہو۔ فرمایا وہ جب اکٹھے بیٹھے ہیں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، بلکہ اتنے لہجے آواز کے ساتھ وہ بات کریں کہ اس تک بھی پہنچ رہی ہو اور اس کو گفتگو میں شامل کر کے پھر اس صورتحال کے اندر گفتگو کی جائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ اس چیز کو بھی واضح کیا، وہ بھی آج ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تحلم بحلم کلف ان یعقد شعیرا، کہ جس شخص نے خواب آیا نہیں تھا، جعلی خواب بنا لیا، تحلم تکلف سے گھڑ دیا، فرمایا یہ بھی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال اس شخص کو اس طرح عذاب دے گا، کلفا اسے مکلف بنایا جائے گا، ان یعقد بین شعیرتین، کہ وہ 2 جو کے دانے لے کر ان کے درمیان گرا لگا کے ان کو باندھے، رسی سے 2 جو کے دانے باندھے، وعذبا اس کو عذاب دیا جائے گا، ولن یعقد بینہما، اور وہ اس سے باندھے نہیں جا سکیں گے۔ اللہ اس پر یہ لازم کر دے گا کہ چونکہ تو نے فلاں موقع پر جھوٹا خواب بیان کیا تھا، تجھے خواب آیا نہیں تھا، تو نے جھوٹ بولا تھا، تو صرف اس بنیاد پر کہ جعلی خواب ہے، آگے اگر اس کے اندر کوئی مزید مضمون میں گڑبڑ ہے تو وہ ایک نیا گناہ ہوگا، اس کا مستقل عذاب ہوگا۔ پھر خواب میں کہتا ہے کہ مجھے یہ دکھا دیا گیا ہے کہ یہ کام جو شریعت کا ہے یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، اپنے خواب کو شریعت کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کرتا ہے، یا خواب کے ذریعے سے کسی کا حق چھیننا چاہتا ہے کہ مجھے خواب آ گیا کہ خواب میں مجھے بتا دیا گیا ہے کہ فلاں دکان تیری ہے، فلاں جگہ تیری ہے، اور اس کے ذریعے سے آگے کوئی مزید وہ واردات کرنا چاہتا ہے، وہ جرم علیحدہ ہے، اس کی سزا علیحدہ ہے۔ صرف جعلی طور پر خواب اپنی طرف سے گھڑ لینا، اس کے لحاظ سے یہ اس کو سزا ملے گی کہ
जौ के 2 दानों को बांधने का अल्लाह उसको हुक्म फरमाएगा और सूरत-ए-हाल हशर की हौलनाकियों में ऐसी होगी, घंटे नहीं दिन सदियां गुजर जाएंगी, अजाब उसको हो रहा होगा और वो दाने इकट्ठे उससे नहीं बांधे जाएंगे। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लिहाज से भी मुतवज्जे किया कि अपने उमूर के लिहाज से इसे कोई मामूली ना समझे कि मैं तो ख्वाब की बात ही कर रहा था और मैं ख्वाब ही बयान कर रहा था। ख्वाब के लिहाज से भी इतना मुआखजा है कि इंसान अगर गैर हकीकी बात करता है, गैर हकीकी कलाम करता है, तो शरीयत मुताहरा में ये बता दिया गया कि क़यामत के दिन इस पर भी उस शख्स को अजाब हो सकता है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें आदाब अता फरमाए, उनमें से एक ये भी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोए हुए हैं। सरकार देखते हैं, हजरत अबू ज़र गफ़ारी खुद रावी हैं, कहते हैं अतानी आतिन, मैं तो बेखबर सोया हुआ था, आने वाला आया, मैं नहीं जानता था वो कौन था। व अना नाइमुन अला बतनी, मैं पेट के बल सोया हुआ था, यानी मुंह नीचे करके इस तरह मैं सोया हुआ था। फहर्रकनी बिरिजलिही, आने वाले ने मुझे पांव की ठोकर से हरकत दी। फकाल कुम, और कहा उठो। हाजी दिजा युबग़िज़ु अल्लाह ताला, ये सोने का वो तरीका है जो रब को पसंद नहीं है। अल्लाह को यूं सोना पसंद नहीं है। यानी इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे तक महदूद नहीं, सोने का तरीका भी वो जो रब को पसंद और जागने का अंदाज भी वो जो रब को पसंद। तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब मुझे ठोकर से जगाया गया और ये आवाज मुझे आई कि हाजी दिजा युबग़िज़ु अल्लाह ताला, ये वो तरीका है कि मुंह नीचे करके पेट के बल सो जाना जिसे रब पसंद नहीं करता। कहते फरफ़अतु रअसी, मैंने अपना सर उठाया। फ़इज़न अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइमुन अला रअसी, मैंने देखा कि मेरे सराहने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा और आपने मुझे हिदायत फरमाई। अब ये है कि इन लोगों को किस कदर तलाश थी इस्लाह की और किस कदर इनको रोशनी और नूर की तलब थी। यानी इन्होंने अपनी इसमें इंसल्ट महसूस नहीं की कि मुझे ठोकर से जगाया गया और मुझे डांटा गया और ये कहा गया, बल्कि आज क़यामत तक ये हदीस पहुंची है तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी के जरिए से पहुंची है। और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया और ये सहाबा का आगे दीन पहुंचाने का अंदाज है। अगर हजरत अबू ज़र गफ़ारी आगे ना पहुंचाते तो ताबीन तक कैसे पहुंचती, ताबीन से आज तक कैसे आती। तो ये खुश नसीब लोग हैं कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज में उनकी इस्लाह फरमाई है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है और आगे अडॉप्ट करते हुए उसको फॉलो करते हुए आगे यूं पहुंचाया है कि जिधर जिधर वो बात पहुंचती है साथ ही मेरे नबी अलैहिस्सलाम की खुशबू का दौर दौरा भी हो जाता है। यही हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि जिस वक़्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नती है। ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ा, और ये याद रखो कि इससे ये मतलब नहीं है कि कोई तर्जमा पढ़े बुखारी की हदीस का और कहे हदीस में तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है, मुहम्मद रसूलुल्लाह का तो जिक्र ही नहीं है। तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह से भी बंदा मोमिन हो सकता है और ला इलाहा इल्लल्लाह से भी मुसलमान हो सकता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह को तो वहां जिक्र ही नहीं किया गया। याद रखना, जिस तरह पूरे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को इख्तिसार से बिस्मिल्लाह कह दिया जाता है और पूरी सूरा इखलास को इख्तिसार से कुल हुवल्लाहु अहद कह दिया जाता है, ऐसे पूरा कलमा इस्लाम को इख्तिसार से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जाता है। यानी मुराद पूरा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चूंकि ये बात तयशुदा है कि इंसान करोड़ मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, जिसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आमद के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहा, कभी उसको बिलीवर नहीं कहा जा सकता, कभी वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान तभी होगा जब अल्लाह की तौहीद की हमरा हमारे नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का इतराफ भी कर रहा होगा। तो जिस वक़्त हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने सुना
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پارسائی طبیعت میں رچ بس چکی تھی، تو کہتے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ زانی ہو، چور ہو، پھر بھی چلا جائے گا جنت میں؟ کہ آپ فرما رہے جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ چور ہو، بدکار ہو، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا اس سے مقصد کیا ہے، کیونکہ یہ جملہ کہ وہ جنت میں جائے گا اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سیدھا جنت میں جائے گا، ایک یہ ہے کہ گناہوں کی سزا لے کے جنت میں جائے گا، ایک یہ ہے کہ تھوڑی سی سزا لے گا، ایک یہ ہے کہ پوری سزا لے گا، کیونکہ طے شدہ بات ہے کہ جہنم میں ڈس بلیور فل مشرک و کافر رہے گا، مومن جہنم میں دائمی طور پر نہیں رہے گا، مومن تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ تو مطلب یہ تھا کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ بالآخر جنتی ہے، اور ضروری نہیں کہ جہنم میں جائے گناہوں کی وجہ سے، رب چاہے تو جہنم میں بھیجے بغیر ہی جنت بھیج دے، چاہے تو جہنم میں تھوڑی سی سزا دے کے باہر نکال دے، چاہے تو پوری سزا دے کہ اس کو ستھرا کر کے پھر جنت میں بھیج دے، ہو سکتا ہے اپنی کسی کی سفارش کے بغیر اس کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے کسی کی سفارش کی وجہ سے اس کو معاف کر دے، بہرحال بالآخر جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا، بالآخر وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ابو ذر غفاری سمجھ رہے تھے ادھر گناہ بھی کرے اور پھر جنت بھی چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا ہوا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ دَخَلَ الْجَنَّةِ، اگر ابو ذر کی ناک پہ مٹی بھی لگ جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ رغم انف عربی زبان کی گالی ہے، یعنی جھڑک کا لفظ ہے اس معنی میں، وہ گندی بات تو نہیں ہے جس کو ہم اپنے عرف میں گالی کہتے ہیں۔ رغم انف سرکار نے فرمایا کہ اگرچہ تمہاری ناک خاک آلود بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ بندہ جنتی ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری نے ہی یہ حدیث دنیا کو بتائی، تو جسے بھی پڑھائی کہتے ہیں اگرچہ ابو ذر کی ناک میں مٹی لگ جائے، سرکار فرماتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والا جنتی ہے، اگرچہ ابو ذر کی ناک میں مٹی لگ جائے۔ تو محدثین نے بحث کی یہ کیا مجبوری ہے ابو ذر غفاری کو کہ جسے بھی حدیث پڑھاتے ہیں ساتھ اپنی ناک پہ مٹی کا ذکر بھی کرتے ہیں؟ یعنی عربی زبان میں کسی کو کہنا تو خائب و خاسر ہو جائے، تو ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، تیرا کچھ نہ رہے، اس کے لیے یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ناک پہ مٹی لگنا یہ کنایا ہے ذلیل و رسوا ہونے سے۔ تو یہ جس وقت بھی بولتے ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت داخل ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا، سرکار نے فرمایا ابو ذر کی ناک پہ مٹی بھی لگ جائے، ذلیل بھی ہو جائے، وہ پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کی شرح میں جواب دیا، کہتے اصل میں یہ ہر کسی کی شان ہی نہیں کہ سرکار اس کو رغم انف کا تحفہ عطا فرمائے، یہ گالی نہیں، یہ تو رحمت کی ڈالی ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ای المؤمنین شتمتہ اذیتہ جلدتہ فاجعلها له صلاۃ وزکاۃ وقربہ تقربہ بها الیک یوم القیامہ۔ اے اللہ، مومنوں میں سے جس کو میں نے گالی دی، لفظ شتم کا معنی گالی ہے، لیکن سرکار کی زبان سے یہ جو ہمارے عرف کی گالی ہے یہ کبھی بھی نہیں نکلی۔ مطلب کیا ہے؟ جس کو میں نے جھڑکی دی، ای المؤمنین شتمتہ، شیخ نے ترجمہ دشنام سے کیا، دشنام فارسی میں گالی کو کہتے ہیں اور شتم عربی میں گالی کو کہتے ہیں، لیکن گندا لفظ ہمارے نبی علیہ السلام کی کبھی زبان سے نکلا ہی نہیں۔ جس کو میں نے جھڑکی دی، جیسے استاد شاگرد کو دے اور جس طرح والد اپنے بیٹے کو دے، پیر اپنے مرید کو دے، جس کو مومنین میں سے، کافر کو نہیں، یہ کافر کا حصہ نہیں مومن کا حصہ ہے کہ مومنین میں سے، ای المومنین، مومنین میں سے میں نے جس کو جھڑکی دی، میں نے جس کو مارا، تو پھر اے اللہ فاجعلھا لہ صلاۃ، میری جھڑکی اس کے نامہ اعمال کی نماز بن جائے، والزکاۃ، زکات بن جائے، وقربہ، قربت بن جائے۔ کیسی؟ تقربہ بہا الیک یوم القیامہ، جسے میں نے جھڑکی دی ہے اس کی عوض میں اے اللہ تو نے معاشر میں اسے اپنے پاس جگہ عطا فرمانی ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں کی جھڑکی میں بڑی رحمت ہے کہ جب حشر کے میدان میں کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، جسے سرکار نے جھڑکی دی اس کا پروٹوکول ہوگا کہ
اس کی وجہ سے رب اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ تو اس بنیاد پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اب اس کو جھڑکی نہیں سمجھ رہے، اس کو سند سمجھ رہے ہیں، حشر کے میدان میں کامیابی کی سند۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ ان کا شوق یہ تھا کہ حدیث پڑھاتے ہوئے یہ بار بار ذکر کرتے تھے، اگرچہ ابو ذر کی ناک پہ مٹی لگ جائے، کیوں داد دشنام مرا محبوب جانے یک شبے عمرم بگزش ہنوزم لذت یا در دلز، کہ لوگوں ایک رات میرے حبیب نے مجھے دشنام دی تھی، جھڑکی دی تھی، عمر گزر گئی ہے، اب تک اس کی لذت دل سے ختم ہی نہیں ہوئی۔ تو میں اس لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ وہ زمانہ میرے سامنے آ جائے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا انداز کہ سرکار نے جب اصلاح فرمائی ہے تو انہوں نے آگے موڈ نہیں بنایا کہ ہمیں اس طرح کیوں کہہ دیا گیا ہے، ہمیں اس طرح کیوں کہہ دیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے سمجھا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہی رحمت ہے، مسکرائیں پھر بھی رحمت ہے، جھڑکی پر دیں پھر بھی رحمت ہے، کسی کو صدیق اکبر کہہ دیں پھر بھی رحمت ہے، اور کسی کو رغم انف کہہ دیں کہ تیری ناک پہ مٹی لگے پھر بھی رحمت ہے۔ اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے، تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، جسے بو کے تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، کہ ہر جہت میں رب ذوالجلال نے ان کو رحمت ہی رحمت بنایا ہے۔ اس کی ہمراہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رویے اور آداب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یأکل احدکم بشمالہ، تم میں سے کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، ولا یشربن بشمالہ، اور کوئی بائیں ہاتھ سے پانی پکڑ کے نوش نہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا ان الشیطان یأکل بشمالہ، کیونکہ شیطان دائیں ہاتھ سے کھاتا، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ ان الشیطان یأکل بشمالہ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، ویشرب بشمالہ، اور بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ نہ تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے نظر آتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے غلاموں کی ادائیں شیطان سے نہ ملیں، کیونکہ شیطان اس طرح کرتا ہے کہ وہ بایاں ہاتھ کھانے پینے میں استعمال کرتا ہے۔ تو میرے غلاموں، میں تمہیں سبق دے رہا ہوں، لا یأکل احدکم بشمالہ ولا یشربن بشمالہ، نہ بائیں ہاتھ سے کھانے والی چیز پکڑ کے کھاؤ اور نہ پینے والی چیز پکڑ کے پیو۔ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو دی ہوئی غیرت ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے تم اس کے طریقے کیوں اپناتے ہو، جو تمہارا عدو مبین ہے تم اس کے پیچھے کیوں چلتے ہو، تم اس طریقے کو اپناؤ جو طریقہ تمہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ یہ حدیث شریف بھی سیاہ میں موجود ہے، اور یہاں پہنچ کر اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ایمان بالغیب ہماری شان ہے اور ہماری پہچان ہے، اور اس میں ہم نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، ہم نے شریعت کا پڑھا ہے۔ اب آج کا کوئی ماڈرن دماغ یہ کہے کہ شیطان کہاں نظر آتا ہے کہ کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے اور پی رہا ہے بائیں ہاتھ سے، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو ہم دیکھے بغیر کیوں ایسے مان جائیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، اس پر جتنا ہمیں یقین ہے کتنا ہمیں اپنے دیکھنے پر بھی یقین نہیں ہے، کیونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بات طے ہو گئی، ہم نے سر تسلیم خم کر لیا۔ اب ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ عقلی طور پر وجہ کیا ہے، عقلی طور پر سائنٹیفک بنیادوں پر اس کا سبب کیا ہے، جو وجہ، جو سبب، جو راز، جو حکمت بھی سامنے آئے، اس سے بڑا راز، بڑا سبب اور بڑی حکمت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کسی چیز کا حسین ہونا، اس کے لیے معیار عقل نہیں، اس کے لیے معیار شریعت ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہی سب سے بڑی حکمت ہے، یہی سب سے بڑا راز ہے، اور یہی سب سے بڑا ثبوت ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے، اس کے بعد آگے کوئی کہے عقل مانے تو پھر میں مانوں گا، تو پھر اس نے کلمہ عقل کا پڑھ لیا،
اس نے کلمہ شریعت کا تو نہیں پڑھا. مومن کی یہ شان ہے سنتے ہی آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کر دی. اس بنیاد پر فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے اور یہ آگے اس کے پھر اپنی سوچ پیش کرے کہ میرا خیال یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے. یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو اس طرح کی بات کرے، قرآن کہتا ہے وہ مومن کس چیز کا ہے؟ مومن مرد اور مومن عورت، مومنہ اور مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کا حکم آ جائے اور اس کے مقابلے میں یا اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کرے، اپنی طرف سے سوچ پیش کرے. قرآن کہتا ہے یہ مومن کا وطیرہ نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرتا ہے اور اس کو قبول کرتے ہوئے اس پہ عمل شروع کرتا ہے. اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھانے پینے کے لحاظ سے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آگے یہ بھی الفاظ موجود ہیں وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطِي بِهَا. میرا کوئی غلام نہ بائیں ہاتھ سے پکڑے نہ بائیں ہاتھ سے دے، لیتے وقت بھی دائیں ہاتھ سے لے، دیتے وقت بھی دائیں ہاتھ سے دے. میرا غلام بائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ ہی کسی کو کچھ عطا کرے. اب یہ دین یہود و نصارہ کے لیے تو نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، اور یہ جامعیت ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی، اور اس امت کی شان ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سنبھال کے 15ویں صدی تک پہنچا دیا ہے اور آگے انشاءاللہ پہنچتا چلا جائے گا. اور اس کے اندر یہ لذت ہے کہ ہم کسی اور کی بات نہیں مان رہے، ہم تو اپنے نبی علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس میں ہماری عظمت ہے، اس میں ہماری شان ہے، اس کے اندر برکت ہے اور اس میں وقار ہے مومن کا. اس کے اندر جس وقت وہ بائیں ہاتھ سے لیتا ہے دیتا ہے، اگرچہ وہ کہے کہ کاروبار تو میرا بڑا چل رہا ہے، مگر اس میں نحوست آ جائے گی، اس میں اس پیسوں کے اندر کثرت کے باوجود بھی قلت ہوگی اور اس کو پھر ہمیشہ تنگ دامانی کا سامنا ہوگا. لیکن جس وقت اس نے یہ وطیرہ بنا لیا ہے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول کے مطابق وہ چلتا ہے، تو پھر خالق کائنات اس کو اس عمل کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے مستقل برکتوں کا ایک کوٹہ عطا فرما دیتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمارے لیے کھول کے باتیں بیان فرما دیں، اور ایک مرتبہ فرمانے لگے انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. ویسے سرکار کی شان یہ ہے، اللہ فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا. یہ قطعی بات ہے. اور ساتھ لوگوں کی جھجک دور کرنے کے لیے کہ مجھ سے پوچھتے ہوئے تمہیں جھجک نہیں ہونی چاہیے، میرا روب بڑا ہے، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اتنا میرا روب ہے کہ 1 مہینہ گھوڑا دوڑتا رہے جہاں پہنچتا ہے، وہاں بیٹھا دشمن بھی یوں کانپتا ہے جیسے میری تلوار کے نیچے اس کا سر آ چکا ہو. اتنا میرا روب ہے، لیکن میرے غلاموں میں تو تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. انما انا لکم مثل الوالد، میں تو تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. ویسے باپ کا ادب، باپ کا احترام اس سے کہیں زیادہ نبوت کا ادب، نبوت کا احترام ہے. اور یہ جو مثل والد کا کس جہت میں کہا، اگلا جملہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ جس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی باپ سے پوچھ لیتے ہو اور تمہیں اس میں جھجک نہیں ہوتی، تو مجھ سے پوچھنے میں بھی تمہیں جھجک نہیں ہونی چاہیے. تمہارا مسئلہ اگرچہ بالکل چھوٹا ہی سا ہو، مجھ سے پوچھو، میں ناراض نہیں ہوں گا کہ یہ بھی تو پوچھنے والی بات تھی چھوٹی سی جو تم نے پوچھ لی. مثال دے کر فرمایا میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ بیت الخلاء میں بیٹھنا ہو تو طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ جو اگلا جملہ بولا تو مثل الوالد کی تشریح ہو گئی، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ ادھر یہ کہتے ان کی مثل کوئی نہیں
اور ادھر یہ کہتے ہو کہ وہ خود فرما رہے ہیں میں والد کی مثل ہوں، تمہارے لیے والد کی جس طرح تمہارا والد ہے میں اس کی مثل ہوں. نہیں، وہ جو نبوت کا مرتبہ ہے، اسٹیٹس ہے، ادب و احترام ہے، اس کے مقابلے میں کروڑوں انسانوں کے کروڑوں باپ اکٹھے کیے جائیں، یعنی ہر ایک کا ایک جو باپ ہے ساری عزتیں اکٹھی کی جائیں، تو میرے نبی علیہ السلام کی عزت کے مقابلے میں ان کی وہ حیثیت بھی نہیں جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے. نبوت کا مرتبہ و مقام اس کے لحاظ سے اب جو ہے سٹیٹس وہ اونچا ہے، یعنی وہاں باپ کی گستاخی سے بے ادب شمار ہوگا. اگر اس سے معاذ اللہ باپ کے خلاف کوئی بے ادبی ہو گئی چھوٹی موٹی، بے ادب شمار ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا، مگر مرتد تو نہیں ہوگا، کافر تو نہیں ہوگا. لیکن شان رسالت کے بارے میں تھوڑا سا بھی اگر معاذ اللہ زبان بھٹک گئی تو پھر کہاں سے کہاں گر جائے گا. اس واسطے میں اس چیز کی طرف بھی آپ کی سوچ لے جا رہا ہوں کہ مثل الوالد کا کوئی دوسرا مطلب نہ سمجھ لے، جس طرح آج مصری لوگ کہتے ہیں وہ ہماری مثل، ہم ان کی مثل نہیں. اگلا جملہ بول کر فرمایا میں تو تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ بیت الخلاء میں بیٹھنا ہو تو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، منہ کس طرف کرنا ہے، بوجھ کس قدم پہ ڈالنا ہے، ڈیلے کیسے استعمال کرنے ہیں. تب میری شان دیکھو، ایک طرف میں تمہیں رب سے ملاتا ہوں اور دوسری طرف یہاں تک کہ میں ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا بھی طریقہ بتاتا ہوں. تو مجھ سے پوچھتے وقت تمہیں جھجک نہیں ہونی چاہیے. انما انا لکم مثل الوالد، یہ بول کے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی انتہا فرما دی، محبت، اور فرمایا تمہیں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. میں یہ ساری چیزیں یہ بیان کر کے بھی تمہاری بہتری بتاؤں گا کہ اس سے تمہیں راحت کیسے حاصل ہوگی، تم بیت الخلاء میں شیطان کے حملوں سے کیسے بچ سکتے ہو، اور تمہیں جسمانی صحت کے لحاظ سے کس طرح اس عمل سے گزرتے ہوئے بھی تمہارا فائدہ ہو سکتا ہے. میں سارے امور کو جانتا ہوں، میں نے تمہیں یہ بھی بتانا ہے، میں نے تمہیں نماز کا طریقہ بھی بتانا ہے، کعبے کا طواف بھی بتانا ہے، اور میں نے تمہیں یہ جو نشیب ہے اور یہ جو پستی ہے اس سے اٹھا کے اللہ کے دربار تک پہنچانا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی امور میں سے جو آپ نے کھول کے اپنی امت کے لیے غلاموں کے لیے بیان کیے، ان میں سے ایک یہ ہے، فرمایا من بات علی ظہر بیت لیس علیہ حجاب فقد برئت منہ الذمہ. دیکھو کس طرح کا گلدستہ، ایک ایک پھول میں اس سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے نبی علیہ السلام کو کتنی ہماری بہتری پسند ہے اور کتنا دل میں درد ہے کہ میرے امتی کا نقصان نہ ہو. اور جس شخص نے رات گزاری چھت پہ، ایسی چھت کہ جس کے گرد جنگلہ نہیں تھا، ننگی چھت، سو گیا رات چھت پہ جس کے ارد گرد جنگلہ نہیں ہے، تو سرکار فرماتے ہیں فقط باریت منہ الذمہ، وہ خود ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار نہیں. باریت منہ الذمہ، پر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں اس سے اب جو دوسرا مفہوم نکلا تو کیا پتا چلا، سرکار فرمایا میں نے تو تمہاری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، میں نے تمہاری بہتری کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. فرمایا انتم تنکحمون فی النار انا آخذ بحجزکم، تم تو پتنگوں کی طرح کود چکے تھے آگ میں گرنے کے لیے، میں نے تمہیں کمر سے پکڑ کے پیچھے ہٹا لیا ہے. فقط برئت منہ الذمہ، فرمایا میری کوئی ذمہ داری نہیں، میں بری ہوں اس ذمے سے. میں تو پہلے سمجھا رہا ہوں کہ جس چھت کے گرد جنگلہ نہیں ہے، آڑ نہیں ہے جو گرنے سے بچائے، میری شریعت وہاں سونے سے روک رہی ہے. کیونکہ حالت نیند میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ انسان غلبہ نیند میں اٹھے اور نیچے جا گرے. اب کتنا درد ہے محبوب علیہ السلام کو کہ میرے غلام کی ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں، میرا غلام کہیں نیند کے غلبے میں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، کہیں سویا سوا وہ حالت نیند میں اٹھے اور اسے محسوس ہی نہ ہو اور اس طرح حادثے سے وہ دوچار ہو جائے. اور لفظ کیا بولے، فقط برئت منہ الذمہ، پھر میرا ذمہ کوئی نہیں ہے، میرا اس سے ذمہ بری ہو چکا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ ذمہ جس کی نفی کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کا اثبات ہو رہا ہے کہ جو میرے کہنے پہ چلے گا میں ذمہ دار ہوں،
میں اس کا نقصان نہیں ہونے دوں گا. جو میری ہدایت کے مطابق چلے میں اس کا ذمہ دار ہوں. جو میرے کہنے کے مطابق چلے میں اس کا ذمہ دار ہوں. جو میرے کہنے کے مطابق رہے میں اس کا ذمہ دار ہوں. اب آگے اس ذمہ داری کے کئی طریقے ہیں. اس کا یعنی جس وقت کوئی حدود میں رہ کے بھی پھر اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب دیکھو میں نے تو سنت پہ عمل کیا تھا اور پھر بھی مجھ سے ایسا ہو گیا. تو اس میں جس وقت سنت میں رہ کے اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے گی تو نقصان ہوگا 10%، لیکن فائدہ 100% سے بھی زیادہ ہو جائے گا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عوض میں جو کچھ اس کو عطا فرمائیں گے اور معاشر میں اس کے لیے جو کچھ منظوری ہوگی وہ ایک بیان سے باہر ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہو ہم دعائیں مانگتے ہیں اور دعا مانگتے ہی رہتے ہیں. کب سے ہم کشمیر کی آزادی کی دعا مانگ رہے ہیں اور کب سے فلسطین کی آزادی کی دعا مانگ رہے ہیں اور کب سے ہم اب قاضی ممتاز حسین قادری کی رہائی کی دعا مانگ رہے ہیں. اور کچھ لوگ لبرل سوچ والے نام نہاد روشن خیال وہ کہتے ہیں تھک گئے دعا مانگ مانگ کے کشمیر کی آزادی کی، اب کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی، دعا ہی مانگتے رہتے ہو. کبھی بیت المقدس کی آزادی کی دعا، کبھی کسی کی آزادی کی دعا، کبھی کسی کی رہائی کی دعا. تو شریعت میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا، فرمایا تمہاری کوئی دعا بھی ضائع نہیں جائے گی، کوئی دعا بھی ضائع نہیں جائے گی. ہر دعا کا فائدہ ہوگا. جتنی بار تم نے رب سے مانگا، جتنی بار وہ دعا قبول ہے. کیسے؟ فرمایا کبھی تو جو مانگتے ہو اسی شکل میں قبول ہے کہ جو مانگا تھا وہ مل گیا، اور کبھی فرمایا ہر دعا رب کے دربار میں ذخیرہ ہوتی جاتی ہے. اب جنہوں نے آزادی کشمیر کے لیے دعا مانگی ہے وہ دعا رائے گاہ نہیں گئی، جتنی بار مانگی ہے رب کے دربار میں لکھی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک دعا کا اجر اللہ عطا فرمائے گا. بیت المقدس کی آزادی، ممتاز حسین قادری کی رہائی، یہ دعائیں ان پر باقاعدہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جو دعا مومن مانگتا ہے اور ہاتھ اٹھے ہیں قبول نہیں ہوتی تو فرمایا اس میں بھی ایک اجابت ہے. ہو سکتا ہے اب دنیا کے لحاظ سے تو یہ بھی ہے، ایک شخص مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ مکان مل جائے، میری تنخواہ بڑھ جائے، مجھے فلاں کاروبار مل جائے. اس کو 10 سال ہو گئے دعا مانگتے ہوئے اور وہ ملا نہیں ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ یہ نہ کہہ کہ میری قبول نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ جو تو مانگتا ہے وہ تمہیں ملے تو تو نقصان میں چلا جائے، خسارے میں چلا جائے، تو سجدے چھوڑ دے، تو نمازیں چھوڑ دے، تو رستے سے بھٹک جائے. ایک وہ ہے جسے تو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، ایک وہ ہے جو تیرے لیے تیرا رب مفید جانتا ہے. تو اس نے نہ دے کے بھی تیری دعا قبول کر لی ہے. اس بنیاد پر اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے ایسی چھت پہ جو سو گیا کہ جس کے ارد گرد کوئی جنگلہ نہیں ہے، فرمایا میں اس سے بری ہوں. اس سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اپنے غلاموں سے، اور یہ چھوٹے چھوٹے امور بظاہر جو چھوٹے ہیں حقیقت میں بہت بڑے ہیں، ان تک بیان کر کے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں قیامت تک کسی اور کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں ہر چیز عطا کی ہے. ترکتکم علی ملت بیضاء، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دنوں کی طرح روشن ہو چکی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اذا تنخى بین یدی القوم فليجواری بکفیہ، فرمایا جب تم بیٹھے ہو محفل میں اور تمہیں کھانسی آ جائے تو پھر فرمایا فليجواری بکفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے، ایک سے نہیں، کفے تثنیہ، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، کفین تثنیہ. جس وقت تم میں سے قوم کے اندر بیٹھا ہو، کوئی مجلس میں بیٹھا ہو، جدا نہیں بیٹھا، محفل میں بیٹھا ہے اور اسے کوئی کھانسی آ جائے تو میرے نبی علیہ السلام کتنے اچھے اخلاق اور اچھے آداب اور خوبصورت مینرز عطا فرما رہے ہیں. فليجواری، اسے چاہیے کہ وہ ڈھانپ لے اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو ڈھانپ لے. کفے حتی تقع نخاعته الى الارض، یہاں تک کہ کھانستے وقت اگر بلغم گرے تو زمین پہ گرے.
جو مجلس میں بیٹھے ان میں کسی پر نہ گرے، تھوک کسی پر جو محفل میں موجود ہے۔ یعنی کتنا خوبصورت دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اور ہر جہت میں۔ اب یہ جو ایک گلدستہ میں آپ کے سامنے احادیث کا پیش کر رہا ہوں آج کے اس موضوع میں، دیکھو کہاں سے بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلْيُوَارِ، اسے چاہیے کہ وہ ڈھانپ لے اپنے منہ کو بکفے، اپنے دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ، حتی تقع نخاعتہ الی الارض۔ اب اس کے دو معنی ہیں۔ ایک مطلب یہ بنے گا کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز ہے تو پھر وہ کسی مرد پہ نہ گرے، سامنے جو بیٹھے ان پہ نہ گرے، وہ گرے تو زمین پہ گرے۔ دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے منہ کو ڈھانپ لے تاکہ کوئی چیز زمین پہ نہ گرے، جو بھی ہو اس کی ہتھیلیاں روک لے، جو بھی ہو اس کی ہتھیلیوں تک محدود رہے، یہاں تک کہ نہ کسی پر پڑے اور نہ زمین پہ آلودگی پھیلے کہ کسی کا دل بیزار ہو۔ اس لحاظ سے یہ معنی جو دوسرا ہے یہ غالب بنتا ہے۔ تو یہ آداب عطا فرمائے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ اسی حدیث میں موجود ہے فرمایا وَإِذَا صَامَ، جب کسی نے روزہ رکھا پھر فرمایا فَلْيَدَّهِنْ، اسے چاہیے کہ منہ پہ تیل لگا لے، تیل لگا لے۔ کس لیے؟ فرمایا حَتَّى لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ الصَّوْمِ، تاکہ اس کے چہرے پر روزے کا اثر ظاہر نہ ہو کہ روزہ راز ہے، وہ منہ پہ تیل لگا لے تاکہ اس کے روزے کا ثواب ضائع نہ ہو۔ ویسے روزہ یعنی ہے ہی چھپی ہوئی چیز، لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہمراہ اب یہ سارے امور، دنیا کا کون فلاسفر ہے جو ایسی حکمتیں اپنی قوم کو عطا کرے؟ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن دین، اور قیامت تک کی ہر جہت کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں روشن کیا کہ اس وقت جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ بھی اشش کر رہے تھے، اور آج 15ویں صدی کے پنجابی بھی سن کے اشش کر رہے ہیں کہ یعنی میرے نبی علیہ السلام کس طرح ہر سوسائٹی کو، ہر معاشرے کو، ہر صدی کے لوگوں کے دماغ کو سامنے رکھ کر اور ہر زمانے کے لوگوں کی سوچ کو جو چیز ان کو مطمئن کرتی ہے اس انداز کو سامنے رکھ کر محبوب علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے، جو کل بھی گفتگو روشنی بکھیر رہی تھی اور آج بھی وہ گفتگو کائنات میں چاندنی بکھیر رہی ہے۔ اس گفتگو میں ایک مختصر سا حصہ آخر میں ان کلمات کا بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں تو حالات بدلتے ہیں، قوت آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، اور یہ سارے کا سارا ایمان بالغیب۔ آج کی ماڈریٹ سوچ وہ کہتے ہیں یہ کیا پڑھا ہے ورد وظیفے میں، پڑھنے میں، اس سے ہو کیا جاتا ہے، بنتا کیا ہے؟ لیکن ہمارا تو ایمان بالغیب ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، جب ابن آدم کا ذکر کیا ساری چیزوں کے بعد، زمین، پہاڑ، لوہا، آگ اور پانی اور ہوا، ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے جب فرشتے پوچھ رہے تھے کہ اے اللہ تیری مخلوق میں زبردست کون ہے، اور اللہ بتاتا جا رہا تھا، اور چلتے چلتے جب ذکر آیا پانی کا تو حل من خلقے کا شیء اشد من الماء، اے اللہ تیری مخلوق میں پانی سے بھی کوئی زبردست ہے؟ تو فرمایا نعم، ہاں۔ پوچھا کون؟ الریح، ہوا۔ اب ہوا زبردست ہے پہلی ساری چیزوں سے، حدیث میں پہلے ذکر ہے زمین کا، پھر پہاڑوں کا، پھر لوہے کا، پھر آگ کا، پھر پانی کا، پھر ہوا کا۔ اب ان سب سے زبردست کون ہے؟ وہ بھی کوئی ہے؟ اللہ نے فرمایا نعم، ہاں۔ وہ کون؟ ابن آدم، انسان، لوہے سے زبردست، آگ سے زبردست، ہوا سے زبردست، پانی سے زبردست، ایٹم بم جس میں سب چیزیں آتی ہیں اس سے زبردست۔ لیکن کب؟ تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، جب اتنا پکا ہو جائے کہ دایاں ہاتھ صدقہ کر رہا ہو بائیں کو خبر نہ ہو، تو پھر یہ سب سے زبردست ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مانوی طور پر یہ طاقت آ گئی
ایک بندہ بالکل نحیف سا ہو، لاغر سا ہو، اٹھ بھی نہ سکے، حدیث سے ثابت تو وہ بھی ایٹم بم سے طاقتور ہو سکتا ہے، کب؟ جب ریا سے پاک ہو جائے، ریا سے پاک ہو جائے، اب اس کی پاور ہے، ریا سے پاک ہو جائے۔ تو اس طرح بھی طاقت کا ایک ذریعہ ہے، ظاہری طاقت، وہ بھی شریعت میں ہے کہ جو مومن قوی ہے وہ مومن ضعیف کے مقابلے میں اس کی شان ہے، جسمانی فزیکلی طور پر جس کی صحت ہے وہ جہاد کر سکتا ہے اور بہت سی سماجی خدمت کر سکتا ہے۔ لیکن ایمان میں اس سے ہمارا اس سے ایک بڑی طاقت ہے کہ انسان کتنا بھی طاقتور ہو، اب وہ زلزلے کو تو نہیں روک سکتا، جب زمین نیچے چھلانگیں لگا رہی ہو اس پر پاور اپنے جسمانی طاقت سے نہیں پا سکتا، لیکن روحانی طاقت ہو تو عمر فاروق کوڑا مار کے زلزلہ روک سکتے ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ایک وہ بھی طاقت ہے۔ یہاں پر حدیث شریف میں موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، ان الملائکۃ لما امروا بحمل العرش، اللہ نے فرشتوں کو کہا چلو میرا عرش اٹھاؤ، قالوا، فرشتوں نے کہا یا ربنا کیف نحمل عرشک وعلیہ عظمتک وجلالک، اے اللہ ہم تیرا عرش کیسے اٹھا سکے، اس پر تیری عظمت ہے اور تیرا جلال ہے، ہم طاقت نہیں رکھتے کہ ہم تیرا عرش اٹھا سکے۔ اب عظمت کا لفظ بولا، جلال کا لفظ بولا، یہ نہیں کہا کہ اس پہ تیرا وزن ہے، چونکہ وزن مادی چیز کا ہوتا ہے، جسم کا ہوتا ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ خالق ہے اجسام کا، خالق ہے مادیات کا، میٹیریل کا، لیکن وہ خود جہت سے بھی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے، اعضاء سے بھی پاک ہے، وہ ترکیب سے پاک ہے، جو مرکب ہو وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے، اور جو فانی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں نے کہا عرش اتنا بڑا اور اس پر تیرا جلال اور تیرا وقار، ہم اس کو پھر اٹھا کیسے سکتے ہیں؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ایک وظیفہ پڑھ لو، عرش اٹھا لو گے۔ قولوا، تم کہو کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھو۔ اب رب ذوالجلال کے کہنے پر جب فرشتوں نے یہ پڑھا، حملوہ، عرش اٹھا لیا، تو پتہ چلا کہ یہ کلمات ان کی ایک طاقت ہے اور وہ تسلیم شدہ ہے۔ ہاں اس کے لیے کچھ شرائط ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں پہلی ہونے چاہیے اور ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اگر اتنی بڑی طاقت نہ بھی آئے جتنی وہاں آ گئی تھی، وہاں تو اللہ کے حکم کا ڈائریکٹ بھی اثر تھا اور فرشتوں کے اندر جو تقدس ہے اس کے لحاظ سے، لیکن ہم جیسے خاکی بھی جس وقت اس کو اس بلیسنگ اور برکت کی بنیاد پہ پڑھیں گے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں اللہ کی عظمت کا اعتراف کہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے اور قوت اسی کی ہے، جس وقت یہ اعتراف کرتے ہوئے یہ انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، رب ذوالجلال آج کے اس خاکی انسان کو بھی اس کی برکتیں بے شمار عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس بنیاد پر آج کے اس موضوع کے آخر میں میں آپ حضرات کے سامنے اس کو بطور سبق پیش کر رہا۔ ایک وہ ہے جو وظیفے پیر اپنے مریدوں کو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس کا اذن چاہتا ہوں، میں اس کی اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے، اذن دیا جائے۔ تو میں آپ تمام حضرات کے سامنے اس دین کے خادم کی حیثیت سے قرآن و سنت کے اس پیغام کو پڑھنے کی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اور اگر کسی کو اجازت درکار ہو تو بغداد شریف سے ملی ہوئی اجازت کے ساتھ تمہیں پڑھنے کی درخواست کر رہا ہوں۔ تو ہر بندہ اپنی زندگی کا معمول بنائے، وہ دن میں 11 مرتبہ یہ ضرور پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، آگے وہ دوسرے کلمات جو جگہ میں ہیں وہ بھی پڑھ لے، الا باللہ العلی العظیم، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، مزید اسماء کا ذکر آ جائے گا، لیکن اس حدیث میں یہاں اتنا ذکر ہے تو اتنا بھی اگر کسی نے پڑھ لیا تو حدیث پہ عمل ہو جائے گا، اس کو تقویت ملے گی، قوت ملے گی۔
اور مزید شان ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی مجھے اور آپ کو ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔